ایک صاحب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک مہمان رات کو اپنے گھر لے جاتے ہیں کہ آج اس کو بستر میں دوں گا، شام کا کھانا ہمارے گھر سے کھائے گا، ہم اس کی خدمت اور ضیافت کریں گے۔ اور جا کے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، اے میری وفا شیار بیوی، آج گھر میں کیا پکایا ہے؟ محسوس ہوتا ہے مہمان کو خود سے لے کر آئے ہیں، آج کوئی بڑا اہتمام ہوگا نا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے پکانے کے لیے دے کے آئے ہوں گے۔ لیکن اس سوال کے جواب نے تڑپا کے رکھ دیا لوگوں کو۔ کہنے لگی، سرتاج من، گھر میں اتنا کھانا ہے کہ آج آپ بھی بھوکے سوئیں گے اور میں بھی بھوکی سوؤں گی۔ چھوٹے بچوں کو تھوڑا کھلا دیں گے، بہلائیں گے اور سلا دیں گے کہ ان کی رات بیت جائے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب یہ بات سنی نا تو اس صحابی نے جو گفتگو کی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج ہماری بھی اولاد ہے، ہم اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جوانی سے بڑھاپے تک اولاد کے لیے کرنا چاہیے اور حق بنتا ہے، لیکن حلال کرنا چاہیے، حرام تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ وہ لوگ بھی تو صاحبان اولاد تھے، وہ لوہے کے نہیں تھے، ہماری طرح گوشت پوست کے تھے۔ اس صاحب نے جواب کہہ دیا، صحیح بخاری میں ہے، کہنے لگے، اے میری بیوی، 90ویں سبیانہ کی، آج اپنے بچوں کو بھی یوں ہی سلا دو، کچھ نہ کھلاؤ اور کھانا لگا دو۔ جب مہمان کھانے لگے نا، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوں گا۔ وطفئی سراجہ کی، چراغ بجھا دینا، مہمان کو پتہ نہ چلے کہ میں ساتھ نہیں کھا رہا، وہ کھاتا رہے گا، میں ساتھ بات کرتا رہوں گا اور وہ تکلف بھی نہ کرے۔ وقری ضیفہ کی، اور آج اپنے بچے اور اپنے خامند کو کچھ کھلانے کی بجائے آج اپنے مہمان کی ہی خدمت کریں، جو ہے اس کو پیش کر دیں، وہ سیر ہو کے کھا لے۔ جب مہمان نے کھایا، رات گزاری، صبح اٹھ کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے نماز فجر کے لیے۔ آقا علیہ السلام اس طرف مسجد کے دروازے سے باہر کھڑے تھے اور آتے ہی غلام کو دیکھا نا، استقبال کیا کہ ابو طلحہ، رات کے مہمان کی تم نے کتنی خاطرداری کی کہ رب نے قرآن میں آیت اتار کے مجھ سے کہا، محبوب اتنی تربیت غلاموں کی کہ خود بھوکے سوئیں، پیاسے بلکیں اور مہمانوں کی خدمت کر دیں اور اپنی ضرورت کو بھی بالائے طاق رکھ دیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب معاشرہ پروان چڑھ رہا تھا، جب ہم مسلمان ایک قوم بن رہے تھے، ایک ہجوم کی شکل نہیں تھے، قوم تھے، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے عالی شان بنگلے اور محل نہیں تھے، لیکن دلوں میں بڑی کشادگی تھی۔